صدر محفل، مہمان خصوصی، سامعین محترم، میں خالہ پیش نہیں کروں گا بلکہ کچھ اقتباسات اور کچھ گفتگو آپ سے اس وجہ سے کہ میں خالہ پیش کرنے کی سعادت اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں کہ ہم نے 40 سے زیادہ مقالے فیض پر اپنی کتاب فیض فہمی میں آپ کے لیے چھوڑے ہیں، جس کا مطالعہ اگر آپ کر لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ میں نے کچھ 600 صفحات فیض کے فن پر سیاہ کیے ہیں۔ تو گفتگو یہ ہے کہ مزاحمتی ادب کی جمالیات اور فیض، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے انواع اور کتنے اقسام سے گفتگو فیض پر ہو رہی ہے۔ فیض نے کس طریقے سے جمالیات کے گلدستے میں اپنا رنگ جمایا۔ گفتگو آپ نے دیکھی کہ ان کی جو مشہور نظم ہے انتصاب، جو ان کا منشور ہے، اس میں ایک مضمون 1944 میں فیض نے جوش پر لکھا۔ جوش بحیثیت انقلابی شاعر، جوش کے پر جو مضامین لکھے گئے اس میں سرفہرست مضمون ہے۔ اس میں جوش سے اختلاف کیا تھا اس بات پر کہ کسان پر، دیکھیے اقبال کے پاس بھی نظم ہے، کسان پر ہمارے جوش کے پاس بھی نظم ہے، کسان کے بارے میں فیض کے پاس بھی آپ کو مواد ملتا ہے، لیکن ان لوگوں نے مزدور کو، کلرک کو، کسان کو ترحم اور رحم کر کر گفتگو کی ہے، لیکن فیض نے آج کے نام اور آج کے غم کے نام جو تعارف کیا ہے کسان کا، بادشاہ جہاں والی ما سوا نائب اللہ فی الارض دہقان کے نام، والی ما سوا اللہ کے بعد جو سب سے بڑا والی ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہ جہاں والی ما سوا نائب اللہ فی الارض، قرآنی آیت انی جاعل فی الارض خلیفہ تھا، دہقان کے نام۔ جب عظمت بتا دی دہقان کی تو اس کے ساتھ جو ظلم ہوا پھر کہا، جس کے بھوروں کو ظالم ہکا لے گئے، جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے، ہاتھ بھر کھیت سے ایک انگوش پٹوار نے کاٹ لی، دوسری مالیے کے بہانے سے سرکار نے کاٹ لی، جس کی پگ زور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئی۔ یہ ہے جمالیات کہ کسان کی عظمت کو رکھا جائے، کلر کی عظمت کو بتایا جائے، عظمت کے قائل ہو، اس کے بعد دیکھو کہ کیا ظلم اس پر کیا گیا۔ یہ نہیں کہ ترحم ہے، اس کے پھٹے ہوئے پارچے پر نگاہ مت کرو، یہ والی ما سوا ہے، یہ بادشاہ جہاں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کشور ناہی صاحبہ نے جس نظم کا ذکر کیا، ایرانی طلباء کے نام، فیض نے اپنی کسی نظم کی اتنی تعریف نہیں کی جو اپنی اس نظم کی تعریف کی ہے۔ فیض کے جو خطوط ان کی بیگم کے نام ہیں، اس میں خط ملتا ہے 1951 میں، جب ہزاروں ایرانی طلباء ایران کی روڈ اور سڑکوں پر امریکہ کے سازش سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں تہران کی گلیوں میں اور مخصوصاً وہاں کی یونیورسٹی کے سامنے پھیلی رہی، فیض کو اطلاع اپنے جیل خانے میں ملتی ہے تو فیض نے جو نظم لکھی اس کے بارے میں اپنی بیگم کو لکھتے ہیں کہ ہم نے ایسی نظم لکھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی دن ہم بڑے شاعر بن جائیں گے، ایسی نظم ہم نے نہیں کہی۔ تو اس نظم کو لے کر استاد صوفی تبسم کے پاس جاؤ، شاید اس کا یہ فارسی میں ترجمہ کر دیں۔ معزز سامعین، اس نظم کا 1951 سے لے کر 2007 تک ترجمہ نہیں ہوا۔ ہم نے حسن یوسف کو بازار مصر میں پیش نہیں کیا۔ میں نے مضمون لکھا، میں نے بتایا کہ پنجاب کے دو بڑے شاعر، ایک علامہ اقبال نے اور دوسرے ہمارے فیض نے آپ کے ایران کے لیے لکھا ہے۔ فیض کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ علامہ نے لکھا تھا، اے جوانان عجم جانے من جانے شما، مردی می آیت کے زنجیر غلامہ مشکنت،
میں دیکھ رہا ہوں تمہارے زندان کے حصار کے روزن سے کہ ایک مرد آنے والا ہے جو تمہاری پاؤں سے غلامی کی زنجیروں کو کاٹ دے گا. یہ علامہ اقبال نے لکھا. مردی می آیت کے زنجیرے غلامہ مشکنت دیداماز روزانے دیوار زندان شما. اور دوسرا فیض نے. یہ کون سخی ہے؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے خون اور غارت گری ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو التہاب اور آپ کے جذبات کو متاثر کرتی ہے، لیکن جمالیات دیکھیے فیض کی. یہ کون سخی ہیں جن کے لہو کی اشرفیاں چھن 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 کشکول کو بھرتی جاتی. یعنی اشرفی، سخاوت، سخی، نغمے کی آواز چھن چھن، یہی تو جمالیات ہے. مرثیے کی ایک گفتگو بڑی خوبصورت مختار زمان سے راولپنڈی میں کی. اس نے کہا، مختار زمان نے لکھا کہ بھئی میر انیس نے کہا ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. وہ میر صاحب تھے جو ایک پھول کے مضمون کو 100 رنگ سے باندھتے تھے. ہم تو بھئی جس رنگ کا مضمون ہوتا ہے اسی رنگ میں باندھتے. کمال ہے. اگر شادی کا مضمون ہو تو لفظ آپ کو ایسے لگیں گے کہ شہنائی بجا رہے ہیں. اگر غم کا مضمون ہو تو لفظ جو فیض مصروں میں پروتے ہیں ایسا معلوم ہوگا کہ اشک رواں. ہم تو جس رنگ کا مضمون ہوتا ہے اسی رنگ میں باندھتے ہیں. وہ میر صاحب کا کہنا، یہ فیض صاحب کا کہنا، دونوں لاجواب. عرض کر رہا تھا یہ پوری نظم پڑھی اور جس دوسری نظم کا ذکر کیا گیا 1979 کی جو امریکہ میں لکھی گئی آزادی ایران کے انقلاب پر، وہ یبقا وجہ رب کا، جس کا بعد میں عنوان پڑا کل من علیہا فان، آیت کا دوسرا ٹکڑا. بس نام رہے گا اللہ کا جو حاضر بھی ہے غائب بھی، جو ناظر بھی ہے منظر بھی. سب تخت گرائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے. جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی اور راج کرے گی خلق خدا جو تم بھی ہو اور میں بھی ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے فیض نے اپنی جمالیات کی کتاب کے جو تزئین کی. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ فیض نے خارجی واقعات اور ماحول کے اثرات کو ذہن میں پوری طریقے سے مشتعل کر کر جب ان کی اندرونی دنیا پوری طریقے سے منقلب ہو گئی تو اپنی قلبی واردات کو شعر کے سانچے میں ڈال کر ہم تک پیش کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیض نے اس کمال کے لیے، اس کام کے لیے سب سے اہم چیز جو کی ہے علامات کا فرق. فیض نے علامات کا سہارا لیا. میں سمجھتا ہوں میرا مطالعہ 20ویں صدی کے شعراء پر خاصا ہے. فیض کے سوا شاید ہی کوئی اور شاعر ہو جس نے علامات کو اس طریقے سے پوری طریقے سے پیش کیا ہو، جس میں پورے معنی. ایک ان کی نظم ہے زندان کی شام، اس طرح ہے کہ ہر ایک پیڑ کوئی مندر ہے، کوئی اجڑا ہوا بے نور پرانا مندر ڈھونڈتا ہے جو تباہی کے بہانے کب سے. چاک ہر بام ہر ایک در کا دم آخر ہے. آسماں کوئی پروہت ہے، آسماں کوئی پروہت ہے جو ہر بام تلے جسم پر راکھ ملے ماتھے پہ سندور. یعنی یہ آسمان پر جو ابر کے ٹکڑے ہیں، فیض نے اس کو تشبیہ دی ہے جیسے کہ ایک پروہت بیٹھا ہوا، سادھو بیٹھا ہوا اپنے جسم پر خاک لگا، اور وہ جو افق پر سرخ وہ رہ رہی ہے تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ افق کیا ہے. افق پر جو روشنی ہے وہ افق کی روشنی سندور ہے. آسماں کوئی پروہت ہے کہ ہر بام تلے جسم پر راکھ ملے ماتھے پہ سندور ملے. کہتے ہیں کہ سرنگوں بیٹھا ہے چپ چاپ نہ جانے کب سے. اور اس کے بعد سے فیض اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح ہے کہ پس پردہ کوئی ساحر ہے
जिसने फैलाया है इस तरह से। फिर शहर का दामने शेर मैं भूल रहा हूं, जहन काम नहीं कर रहा है, लेकिन बताना यह चाह रहा हूं कि इस अलामती शायरी में फैज ने तमाम मसाइल को पेश किया। अलामती शायरी फैज का सबसे अहम गुण है। आपने देखा कि जीना जीना उतर रही है रात, उसमें फैज ने क्या कहा कि दिल से पैहम ख्याल कहता है, इतनी शीरी है जिंदगी इस पल, जुल्म का जहर घोलने वाले कामरा हो सके हैं आज न कल। हसन नासिर को तुमने लाहौर की किले में शिकंजे देकर कत्ल तो कर दिया, शम्मे गाहे विसाल जलवा गाहे विसाल की शम्मे वो बुझा भी सके अगर, तो क्या चांद को गुल करे तो हम जाने। तो आप देख रहे हैं, अभी तो मेरे 12 मिनट हो रहे हैं। मैं बड़ा होशियार आदमी हूँ, मैं वक्त देख के काम करता हूँ। लेकिन शाहिद साहब सिर्फ आपकी वजह से रुके हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है आपके लिए। देखिए, मैं मेडिसिन का प्रोफेसर हूँ। ये और चीज़ है कि नेशनल यूनिवर्सिटी ने मुझे इस वक्त, शायद पूरी दुनिया में एक अजीब चीज़ हो कि एक मेडिकल पर्सन को विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ उर्दू बनाया है नेशनल आपकी यूनिवर्सिटी मौलाना ने। और मुझे वक्त का भी एहसास रहता है और मुझे गुफ्तगू का भी एहसास रहता है। लेकिन मैं अपना मुद्दा इस वजह से पेश करता हूँ कि जब मैं इस स्टेज से हट जाऊं तो जो चीजें मैं कहकर बात पूरी करना चाहता था उसी पर गुफ्तगू होती है कि इसने ये बात नहीं कही, तो मैं मजबूर हूं। वैसे मैं जज का बेटा भी हूं, तो मुझे ये बताया गया है कि अपना पूरा काम यहाँ से कर उठना है। मैं साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जमालियात की जो डिक्शनरी है, फैज ने किस तरीके से आपके उसको सजाया है। फैज जो कहते हैं कि हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, मैं खाना सलामत है तो हम सुर्खी मैं से तज़ीन तरो बाम दाम बरहरम करते रहेंगे। लेकिन फिर एक जगह कहते हैं, ये देखिए कि किस तरीके से कि हमारे दम से है कुए जुनून में अब भी खजल, अबाए शेख व कबाए अमीर व ताज शही, हमी से सुन्नते मंसूर कैस जिंदा है, हमी से बाकी है गुल दामनी वो कुछ कलही। तो कच कलही हो या जिस तरीके से फैज के कहने का अंदाज ये है कि पूरा रावलपिंडी केस को उन्होंने एक ही शेर में पनप दिया कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। और पियो के ये जो फैज का कलाम है ये मुफ्त है, पियो के मुफ्त लगा दी है उन्हें दिल की कशीद, गरा है अब के मैं लाल फाम कहते हैं। फैज जान जाएंगे जानने वाले, फैज फरहाद व जम की बात करो। जरूरी नहीं है कि फैज ने इस्तियारात के साथ, महासिन अदब के साथ, तमाम तरकीबात के साथ ये काम ये किया है कि फैज ने कोई वोकैबुलरी इजाद नहीं की, फैज ने कोई नए इस्तियारात या तशबीहात से काम नहीं लिया। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, फैज बड़ा शायर है, लेकिन फैज के साथ कोई दबिस्तान मरबूत नहीं है। ना अनीसियात हो सकता है, ना गालिबियात हो सकता है, ना इकबालियात हो सकता है, ना मीर का अंदाज हो सकता है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी हम आसमान से लाए हैं इन जमीनों को। फैज ने कोई चीज आसमान से नहीं लाई, फैज ने जमीन से उगाई। लेकिन कमाल ये किया कि जो पुराने इस्तियारे थे, उन पुराने इस्तियारों में, उन पुराने सागरों में नई शराब भरी। जब आप गुफ्तगू देखते हैं कि जिस तरीके से फैज ने गुफ्तगू की है, फैज ने वही आशिक को मुजाहिद, माशूक को वतन, और आप देख रहे हैं रकीब को समाज, इस तरीके से इस्तियारों के चेहरे, इस्तियारों के मानी तो वही थे, लेकिन उसमें नए मानी रखकर कि आप जैसा कहते हैं कि जिस तरीके से फैज ने बहुत से मसाइल को, मैं डॉक्टर साहब बस 3 मिनट खत्म कर रहा हूँ। तो अर्ज ये कर रहा था कि फैज दर हकीकत एक रोमानी शायर। फैज की जो इश्किया शायरी है, आफ्ताब अहमद ने एक बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की कि फैज ने ये जो नक्शे फरियादी के बीच में लिखा कि मैंने ये गमे जाना
بیچ کر غم دوراں خریدا ہے، نہ زندگی تمام غم جانا بیچا، نہ کبھی آپ کے پوری طریقے سے غم دوراں خرید سکے، اسی دو راہے پہ زندگی گزار دی۔ اس وجہ سے کہ فیض کے اگر اشعار میں آپ وہ رومانس دیکھیں، دیکھیے سب سے پہلے جب 1941 میں فیض کی نقش فریادی آئی تو میں اس زمانے کے میگزین وغیرہ میں دیکھ رہا تھا، دو تین مجھے چیزیں ملی۔ اعتراض وہی کیا گیا کہ فیض نے جمالیات کا مذاق کرکرا کر دیا، یعنی ابھی یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامان، تیرے آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جب مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے۔ اس کے بعد سے ایک دم جب رومانس میں آپ مبتلا ہو گئے، فیض ایک دم مذاق کرکرا کرتے ہیں، کہتے ہیں انگنت صدیوں کے تاریخ بہیمانہ طلسم، انگنت صدیوں کے تاریخ بہیمانہ طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے، اور جسم بکتے ہوئے بازار۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے مذاق کرکرا کر دیا، تو فیض نے کہا لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے، اور پھر اقرار کرتے ہیں اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جمالیات کی جو تصویر ہے، اس طریقے سے جمالیات میں کس طریقے سے فیض آپ سے پوری طریقے سے حاصل کر لیتے ہیں وہ جواز کہ ہاں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے، ورنہ وہ تو کہتے ہیں آج پھر حسن دلارا کی وہی دھج ہوگی، وہی خوابیدہ سی آنکھیں، وہی کاجل کی لکیر، رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ غازے کا غبار، صندلی ہاتھ پہ دھندلی سے ہنا کی تحریر، اپنے افکار کی اشعار کی اپنے افکار کی اشعار کی دنیا ہے یہی، جان مضمون ہے یہی، شاہد مضمون ہے یہی، میں تو رومانس کا شاعر ہوں، میں تو عشق کا شاعر ہوں، میں تو محبت کا شاعر ہوں، میں تو عشق مجازی کا شاعر ہوں۔ یہ سفر میں نے جو مجاز سے حقیقت کی طرف کیا ہے، یہ گفتگو میں نے جمال سے جلال کی طرف کی ہے، یہ گفتگو جو میں سماج سے کیا ہوں، میں سماج سے اپنے آپ کو الگ کر نہیں رکھ سکتا، اس وجہ سے کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ فیض آتے ہیں رہے عشق میں وہ سخت مقام، آنے والوں سے کہو ہم تو گزر جائیں گے۔ فیض کی آخری زندگی کے موقع پر لوگ ان کی نظموں کو بھی نہیں سن رہے تھے، ایک بڑا درد کا شعر فیض نے کہہ دیا، جوہری بند کیے جاتے ہیں بازار سخن، ہم کسے بیچنے الماس و گوہر جائیں گے۔ میں دس بستہ فیض سے کہوں گا فیض پھر تیری دکان لگ چکی ہے، اور تمہارے الماس و گوہر خریدنے کے لیے یہاں پر جوہری آ گئے ہیں، جوہری بند کیے جاتے ہیں، اور بس ہو گیا ایک کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ یہ شعر اس وقت تک مکمل نہیں جب آپ اس کو اس شعر سے جوڑیں، فیض تھی راہ سر بسر منزل، ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے، جس کا ہر نقش